ہم یہاں پونچھ کے دورے پہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے شروعات کی دو جو معصوم بچے زین اور عروبہ، ان کے وہاں فیملی تو نہیں تھی، ان کی اپنے ماں باپ تو نہیں ہیں، وہ ہسپتال میں ان کے فادر، تو ان کے جو چاچا ہے وہاں گئے ہم۔ اور اس کے بعد جو مولوی صاحب ہیں، مولوی اقبال، جن کو آپ کے جو بڑے ہی زبردست میڈیا ہیں، انہوں نے اس کو جیش محمد کا کمانڈر ڈکلیئر کر دیا اور کہا کہ بھئی یہ اس کا کوئٹہ میں کہیں ہے، اس کا پلوامہ میں تھا۔ تو میں گئی ان کے گھر میں، تو ان کو جتنی تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ اس شیلنگ میں کا شکار ہو گئے، اس سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ ان کو جیش محمد کا ایک ملیٹنٹ ڈکلیئر کیا گیا۔ اور اس کے بعد جن میڈیا چینلز نے ان کو ایسا کہا، ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی، معافی بھی نہیں مانگی، ایک چینل نے شاید اس کا کیا۔ تو اس کے بعد ہم یہاں جو منڈی بھی چلے گئے، وہاں بھی شہادت ہوئی ہے، میں تو شہید ہی کہوں گی ان لوگوں کو۔ تو اس کے بعد ابھی ہم یہاں گورنمنٹ ہسپتال کے پاس بھی ایک فیملی ہے، اپنے سردار بھائی ہے، وہ فوج میں تھے، وہ ان کے ہاں چلے گئے، پھر ہم ہسپتال بھی چلے گئے، تو ابھی ہم اور بھی جائیں گے اس کے بعد۔ تو ایک چیز جو ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے کہ ہر جگہ یہ شکایت ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے پہلے بتایا نہیں کہ بھئی آپ کو، کیونکہ جب معلوم تھا کہ اس طرف اٹیک ہوا ہے تو نیچرلی یہ معلوم تھا کہ اب کہیں نہ کہیں ریٹیلیشن ہو گیا، تو پیپل وائر کاٹ انیویئرس، تو اس لیے زیادہ تباہی ہوئی ہے پونچھ میں، زیادہ شہادتیں بھی پونچھ میں ہوئی ہیں۔ یہ ایک ہم نے دیکھا، اس میں لوپ ہول رہا ہے، کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ماننا ہے کہ یہ جو ابھی اتنی تباہی ہوئی ہے، اتنی بربادی ہوگی، خاص کر پونچھ کا اتنا خوبصورت پرانا ٹاؤن، شہر یہ جو ہے، اس کی تو بالکل سب سے زیادہ، میں اڑی بھی گئی تھی، وہاں بھی تباہی ہوئی، پر اس کا تو بالکل ہی بربادی ہوگی ہے یہاں پر۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ہم لوگوں کا کیا قصور ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا، اور خاص کر یہ جو دلی میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن ڈرائنگ رومز میں اور ایئر کنڈیشن اسٹوڈیوز میں چلاتے رہتے ہیں، دے آر بیئنگ فار آور بلڈ، ان کو منہ کو خون لگ چکا ہے۔ جب سے سیز فائر کی بات ہوئی ہے تب سے لگتا ہے کوئی ماتم چھایا ہوا ہے ان چینلز کے وہاں پر۔ میں ان کو دعوت دیتی ہوں، آپ کی ٹکٹس، آپ کے رہنے کا خرچہ میں دوں گی، آپ یہاں آپ بارڈرز پہ رہو اپنے فیملیز کو لے کے، بچوں کو لے کے، اور اس کے بعد جنگ کا تماشا دیکھو، وہاں پر اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے جنگ کا تماشا نہیں دیکھو۔ کیونکہ میں نے دیکھا جو پہلگام میں ہوا بہت برا حادثہ تھا، دہشت گردی کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، مگر جتنا ان میڈیا چینلز نے ماحول بنایا جنگ کے لیے، مجھے سمجھ نہیں آتی وائی دے آر سو بلڈ تھرسٹی۔ یہ دیکھتے نہیں کہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے لوگ جن کا کوئی لینا دینا نہیں جنگ کے ساتھ، وہ کس طرح یہاں، کس طرح گھر اجڑ گئے ہیں، بربادی ہو گئی ہے، کہاں سے بنائیں گے؟ زندگی بھر لوگوں نے پیسہ، خواہش ہے۔ ایک تو ان کو جو ہے ڈکلیئر کیا جانا چاہیے شہید ہے، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بیکاز نہتے لوگ تھے، معصوم لوگ تھے، ان کا نہ جنگ سے لینا نہ دینا، نہ انہوں نے جنگ شروع کی، نہ ان کی مرضی سے جنگ ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مکان ڈسٹروائے ہوئے ہیں، کم سے کم 50 لاکھ روپے ملنا چاہیے، جو بالکل تباہ ہو گئے ہیں، جن کا ریپیئر ہے ان کا بھی، اس کا کم سے کم 50% ملنا چاہیے، اور جتنے بھی ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو ایک جاب ملنی چاہیے، کم سے کم اتنا۔ تو مجھے لگتا ہے اتنا تباہی کے بعد کم سے کم یہاں کے جو لوگوں کو اتنی مصیبت دیکھنی پڑی، کیونکہ گھر میں کوئی نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، بے بس لوگ ہیں، جو گھر کا کمانے والا تھا وہ چلا گیا، تو اب کون کہے گا؟ ابھی میں نے دیکھا یہاں جہاں میں گئی، چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں، یہ جو سردار بھائی ہیں ہمارے، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے ایک بیٹا اور بیٹی، تو کون کمائے گا ان کے لیے؟ تو میری سرکار سے یہی گزارش ہے کہ اس میں ان کو بڑی اچھی طرح سے ریہیبلیٹیشن پیکیج ہونا چاہیے۔ اور کئی جگہ میں سرن کوٹ میں گئی تو مجھے وہاں شکایت آئی کہ جن کا انشورنس ہے ان کو جے کے بینک انشورنس کہتا ہے یہ جنگ تھی، وار کام انشورنس، تو یہ کیا کمال ہے، یہ کیسے چلے گا؟ تو باقی جہاں تک آپ جانتے ہیں کہ میں جب سے یہ شروع ہو گیا، میں نے پہلے دن سے بولا ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو یہ شروع تو ہو جاتی ہے پر اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دونوں طرف کی ہار ہو جاتی ہے، کیونکہ
मासूम लोग दोनों तरफ से मारे जाते हैं। अगर यहाँ जैन और अरूबा मारी गई, 12 साल, अभी उनके 25 अप्रैल को उनका बर्थडे, 12 साल के हो गए। वहाँ मैंने देखा छोटा बच्चा 7 साल का इर्तिजा अब्बास, छोटा सा 7 साल का बड़ा खूबसूरत सा बच्चा, वो उसको भी यहाँ शेल लगा तो उसकी वो ऐसे हो गया। तो मैं समझती हूँ ये बुरा है। मैं फिर कहना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे मुल्क में और पाकिस्तान, एक बार हो गया तो बस नहीं, इसको कायम रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें दोनों मुल्कों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि दोबारा खुदा ना खास्ता इस किस्म के हालात ना हो जाए। और मैं साथ ही ये कहना चाहती हूँ, हमारा मुल्क बड़ा हंसता बसता मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है, इसकी इकोनॉमी 3rd नंबर पे है। इट्स लाइक एन एलिफेंट, इकोनॉमिक में ये एलिफेंट, जैसे एलिफेंट चलता है वैसे हिंदुस्तान चलता है। मगर ये जो बेड़ी है इसके पाँव में, ये जो एक समस्या है जिसको वाजपेयी जी कहते थे कि हम कश्मीरी की समस्या का समाधान इंसानियत के दायरे में करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि कश्मीर को सिर्फ टेरर के नजर से नहीं देखना चाहिए, सिक्योरिटी की नजर से नहीं देखना चाहिए, इंसानियत की नजर से देखना चाहिए और इसका हल भी इंसानियत के हिसाब से ही होना चाहिए। अभी देखिए, आपने देखा पहलगाम में हादसा हो गया तो कश्मीरी सबसे पहले बाहर आ गया, हड़ताल की, प्रोटेस्ट किया, जो उससे हो सकता है। और जो घोड़े वालों ने, आपको पता है कितना उसमें रोल किया, वहाँ के टैक्सी वालों ने, वहाँ के आम लोगों ने जो खून भी दे दिया, उनके बस में ये बेचारों के था नहीं, वो क्या कर सकते थे। मगर मैं तभी कहती हूँ कि अगर कश्मीरी एक कदम चला है तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2 कदम चलना चाहिए और इस समस्या का